اور وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سلام ہے مادر وطن کے محافظوں کو جو قوم کے نونہالوں کا حفاظتی حصار بنے، ان سپاہیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو خودکش بمباروں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، سلام ہے مادر وطن کے محافظوں کو جو قوم کے نونہالوں کا حفاظتی حصار بنے، ان سپاہیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو خودکش بمباروں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور دیکھیے جماعت کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک ایسے وقت میں ہوا کہ جب بھارت کی جانب سے فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچایا جا رہا تھا، لال قلعہ کے قریب جو یہ دھماکہ ہوا اس کا الزام پاکستان پر لگایا جا رہا تھا، لیکن ایسے میں دنیا یہ بات مانتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر کھڑا ہے دیوار کی طرح، اور پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے۔ اور یہ الزامات ایک ایسے وقت میں لگائے گئے جب پاکستان میں 24 گھنٹے کے اندر اندر 2 افسوسناک واقعات پیش آئے۔ ایک تو یہ کہ وانا کیڈٹ کالج میں یہ 5 خارجی جو ہیں جنہوں نے گھسنے کی کوشش کی اور انہوں نے APS طرز کا حملہ دہرانے کی کوشش کی، جسے پاک فوج نے الحمدللہ ناکام بنایا۔ لیکن دوسری جانب اسلام آباد میں کچہری کے قریب جو خودکش دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 12 افراد شہید ہوئے، 37 زخمی ہوئے، جن میں سے 7 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ 2 افسوسناک واقعات ہوئے، اور جو ہمارے اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا بھی یہی بتانا تھا اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بھارت چونکہ مارکہ حق میں شکست کی ہزیمت برداشت نہیں کر پا رہا، سمجھ نہیں پا رہا، بوکھلا گیا ہے اور اسے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کرے، اور ڈائریکٹ جنگ تو وہ ہم سے لڑ نہیں پا رہا، جیت بھی نہیں پا رہا، تو ایسے میں وہ استعمال کر رہا ہے افغانستان کو ایز اٹس پراکسی، اور وہ لو کاسٹ وار کے چکر میں جو ہے وہ افغانستان کا استعمال کرتے ہوئے، افغان طالبان رجیم کا استعمال کرتے ہوئے، انہیں فائنینشل ایڈ کا بہانہ کرتے ہوئے یا فائنینشل ایڈ کا جھوٹا جسے آپ کہہ لیں کہ ڈرامہ کرتے ہوئے افغانستان کی سرزمین کو اور افغان طالبان رجیم کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر پاک افواج کی جانب سے ان پراکسیز کو شکست دی جا رہی ہے۔ پاک افواج کئی محاذوں پر برسر پیکار ہے، جس طریقے سے بھارت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے افغانستان کے ذریعے اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ذریعے، لیکن پاک افواج نے مسلسل جوابی کارروائی کے ذریعے ان تمام تر پراکسیز کو ناکام بنایا ہے۔ وانا کیڈٹ کالج میں جن ناپاک عزائم کے ساتھ دہشت گردوں نے حملہ کیا، فتنہ الخوارج کے یہ دہشت گرد تھے جنہوں نے حملہ کیا، ان ناپاک عزائم کو پاک افواج نے ناکام بنایا، خاک میں ملا دیا۔ وانا کیڈٹ کالج میں ریسکیو آپریشن مکمل کیا گیا، 525 طلبہ سمیت 650 افراد کالج میں موجود تھے، ان تمام لوگوں کو ریسکیو پاک افواج کی جانب سے کیا گیا، اور جن عزائم کے ساتھ دہشت گرد یہاں پر داخل ہوئے تھے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا گیا۔ یہ بھول گئے تھے ایک بار پھر سے فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کہ پاک افواج مادر وطن کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، مادر وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے پاک افواج چوکنا ہے، چاق و چوبند ہے۔ وانا کیڈٹ کالج میں اب ریسکیو آپریشن کو مکمل کر لیا گیا، کالج کے تمام طلبہ اساتذہ کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا، تمام طلبہ اساتذہ کے حوصلے بلند ہیں، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جامع طریقے سے اپنے حتمی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اس وقت ایڈمنسٹریشن بلاک ہے وانا کیڈٹ کالج کا، جہاں پر 3 دہشت گردوں کو محدود کر دیا گیا ہے۔ پاک افواج وہاں پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں برسر پیکار ہے، جلد ان دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ واضح کر دیا گیا سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے کہ آخری خوارج کو جہنم واصل کرنے تک سیکیورٹی آپریشن جاری رہے گا۔ وانا کیڈٹ کالج میں 3 افغان خارجیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ یہ 5 مجموعی طور پر افغان خارجی کیڈٹ کالج میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، 2 کو موقع پر ہی جہنم واصل کر دیا گیا تھا، اور 3 دہشت گرد اس وقت ایڈمنسٹریشن بلاک میں محدود ہیں، ان کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، جبکہ ان دہشت گردوں کے جو ناپاک عزائم تھے وہ کیڈٹس پر حملہ کرنا تھا۔ تمام کیڈٹس کو پاک افواج کی جانب سے محفوظ طریقے سے ریسکیو کر لیا گیا، تمام طلبہ اساتذہ کو ریسکیو کیا گیا، اور جو عملہ تھا وہاں پر اسے بھی اب ریسکیو کر لیا گیا ہے، اور دہشت گردوں کے خلاف اس وقت وہاں پر آپریشن جاری ہے، اور دہشت گردوں کو جلد جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ آئی جی فرنٹیئر کور KP ساؤتھ کیڈٹ کالج میں آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ طلبہ کے تحفظ کے لیے انتہائی احتیاط سے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ افغان خارجیوں نے کالج کے دروازے پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی تھی، پاک فوج کے جوانوں نے فوری اور بہادری سے کارروائی کر کے 2 خارجیوں کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا تھا۔ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کا آپریشن
جاری رہے گا۔ جو وہاں پر حملہ کیا ہے وانا کیڈٹ کالج میں دہشت گردوں نے، اس پر مقامی افراد نے بھی رد عمل دیا۔ کیڈٹ کالج وانا میں طلبہ پر فتنہ خوارج کے بزدلانہ حملے پر مقامی افراد نے کہا کہ دہشت گرد دراصل پختونوں اور قبائل کو تعلیم سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ فوج نے سینکڑوں طلبہ کو ریسکیو اور معصوم جانوں کی حفاظت ممکن بنائی ہے۔ بالکل، وانا کیڈٹ کالج میں ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ کالج کے تمام طلبہ اور اساتذہ کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ تمام طلبہ اور اساتذہ کے حوصلے بلند ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جامع طریقے سے حتمی انجام کو پہنچایا جائے گا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ تینوں خارجی کالج کی ایک عمارت تک محدود کر دیے گئے۔ آخری خارجی کے خاتمے تک سیکیورٹی آپریشن جاری رہے گا۔ حملہ کرنے والے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کے حملے میں 3 سپاہی شہید بھی ہوئے ہیں۔ آئی جی فرنٹیئر کور کے پی ساؤتھ نے جو ہے وہ اس آپریشن کی نگرانی کی ہے۔ افغان خارجیوں نے گزشتہ روز وانا کیڈٹ کالج پر حملہ کیا تھا۔ بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی تھی وانا کیڈٹ کالج کے مین گیٹ پر، اور اسی وقت جو ہے وہ 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا پاک فوج کی جانب سے۔ سیکیورٹی فورسز، کیڈٹس، جو ٹیچرز ہیں ان کے اور دہشت گردوں کے درمیان دیوار بنے رہے، اور انہوں نے ان کو ایڈمنسٹریشن بلاک تک ہی محدود رکھا، آگے بڑھنے سے روکے رکھا، اور تمام کیڈٹس اور تمام جو ٹیچرز ہیں، تمام طلبہ اور اساتذہ کو بحفاظت ریسکیو کیا۔ تمام طلبہ اور اساتذہ کو بحفاظت نکالنے تک جو یہ آپریشن تھا وہ انتہائی احتیاط سے سر انجام دیا جاتا رہا، جس کے بعد تمام طلبہ اور اسٹوڈنٹس جو اساتذہ ہیں ان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن یہ جو 3 خارجی ہیں جن کو ایک عمارت تک محدود کیا گیا تھا، ان کے خلاف آپریشن ابھی جاری ہے۔ آئی جی فرنٹیئر کور کے پی ساؤتھ اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ آپریشن ابھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس معاملے پر مقامی افراد نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیڈٹ کالج وانا میں طلبہ پر فتنہ خوارج کے جو بزدلانہ حملے ہیں وہ دراصل پختونوں اور قبائل کو تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ فوج نے سینکڑوں طلبہ کو ریسکیو کیا، معصوم جانوں کی حفاظت ممکن بنائی۔ افغان طالبان رجیم پختونوں کو تعلیم سے محروم رکھنا چاہتی ہے۔ قبائلی علاقوں میں نوجوانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے کیڈٹ کالج بنائے گئے۔ حملے سے واضح ہو گیا ہے کہ فتنہ خوارج قبائلی عوام کو تعلیم سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، جس وقت یہ خارجی اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، 525 کے قریب کیڈٹس تھے اور 525 طلبہ سمیت 650 افراد اس وقت کالج میں موجود تھے۔ کیڈٹ کالج وانا جس میں یہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز موجود تھے، جب یہ واقعہ پیش آیا ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، تمام لوگوں کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ بزدل دشمن کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا وانا کیڈٹ کالج میں، جہاں پر 525 طلبہ سمیت 650 افراد مجموعی طور پر موجود تھے۔ 5 افغان خارجی تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا، 2 کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا، اور 3 دہشت گرد اس وقت ایڈمنسٹریشن بلاک تک محدود کر دیے گئے ہیں۔ احتیاط بہت زیادہ برتی جا رہی تھی پاک افواج کی جانب سے آپریشن میں، کیونکہ وہاں پر طلبہ موجود تھے، اساتذہ موجود تھے، ان کی وہاں پر حفاظت کے لیے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ یہ آپریشن کیا گیا۔ اور اب جب تمام اساتذہ اور طلبہ کو ریسکیو کر لیا گیا ہے تو پھر وہاں پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جامع طریقے سے حتمی انجام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ کہا گیا سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کہ آخری خوارج کو جہنم واصل کرنے تک سیکیورٹی آپریشن جاری رہے گا۔ تمام طلبہ اور اساتذہ کے حوصلے بلند ہیں۔ وانا کیڈٹ کالج میں 3 افغان خارجیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے، اور بزدل دشمن ہمیشہ یہ بھول جاتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔